میں پورے 3 مہینے بعد میکے رہنے آئی تھی، وہ بھی سسرال کے حالات سے فرار حاصل کرنے کے لیے۔ جتنا میرے میکے میں سکون تھا اتنی ہی بے سکونی میرے سسرال میں تھی۔ شاید سب لڑکیوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کا میکا جنت سسرال جہنم ہے، لیکن مجھے شروع سے ایسا نہیں لگتا تھا، یہ تو بس چند سالوں سے ایسا تھا اور میں اس کا سبب نہیں جان پا رہی تھی۔ جب میری شادی ہوئی امی تب حالات بہت مختلف تھے اور اب بہت مختلف ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نعیم کی پے نہیں بڑھ رہی، وہ تو ماشاءاللہ سے ہر سال بڑھتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں اب پوری نہیں پڑتی۔ پہلے تو ہمارا کھلا کھانا پینا گھومنا پھرنا تھا، سکون اور خوشی حاصل تھی، لیکن اب تو سب کچھ رخصت ہو چکا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اخراجات تو اتنے نہیں بڑے لیکن پھر بھی بامشکل پورے ہو رہے ہیں۔ حلال کمائی ہے اور حلال پر ہی خرچ ہوتی ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے امی جیسے کسی نے تعویذ کرا دیا ہے، تبھی ہمارے گھر اتنی بے برکتی ہے۔ دل بھر رہا تھا تو امی سے دکھ سکھ کر لیا۔ ہم بیاہی بیٹیوں کا مضبوط سہارا مائیں ہی تو ہوتی ہیں۔ میرے میکے کے معاشی حالات ہمیشہ سسرال سے بہتر رہے تھے، لیکن اب تو لگتا تھا کہ دن بدن میکا ترقی اور سسرال تنزلی کی طرف سفر طے کر رہے ہیں۔ کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی؟ کسی پرندے جانور یا ملازم سے بدسلوکی؟ کہیں کسی کی بد دعا تو نہیں لگ گئی بیٹا؟ امی بھنڈیاں دھو رہی تھی، پکانے کا کام اب خان سامہ کیا کرتا تھا۔ امی کے اب آرام کے دن تھے کہ ساری زندگی انہوں نے بہت کام کیا تھا۔ یہ سکون بھی کسی خوش نصیب کو ہی ملا کرتا تھا اور ساتھ شکر کہ میری ماں ایسی خوش نصیب تھی۔ توبہ ہے امی، میں کیوں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگی؟ الٹا گھر کے حالات کی وجہ سے میں نے صدقات بھی زیادہ کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ صدقات بھی ہماری آفات کو روک کیوں نہیں پاتے۔ صبر کرو بیٹا، پھر وقت لگتا ہے حالات بدلنے میں۔ ہمارا وقت دیکھو کیسا تھا اور پھر کیسے بدل گیا۔ میری زندگی سے سیکھو کہ کتنے سالوں کی تنگی کے بعد آسودگی ملی ہے۔ حالات چٹکی بجانے سے نہیں بدلا کرتے، انتظار سے بدلا کرتے ہیں۔ امی نے واقعی مشکل وقت دیکھا تھا، شاید اسی لیے وہ اتنی عاجز اور نرم مزاج خاتون تھی۔ پتہ نہیں کیسے وقت بدلا کرتا ہے اور آپ کا کیسے بدلا۔ میں سخت بیزار بیٹھی تھی۔ ہمارے وقت بدلنے میں ہماری پھوپھی کی دعاؤں کا بڑا دخل ہے۔ امی اب آپ ابا کی زبان نہ بولیں، وہ اپنی اور آپ کی محنت کا صلہ ماننے کی بجائے پھپھو کے سر صحرا باندھتے ہیں، اور اب آپ نے بھی دماغ میں یہی بات بٹھا لی ہے۔ منہ سوڑتے ہوئے میں نے سر جھٹکا۔ مجھے ابا کی سعادت کا بخوبی پتہ تھا اور یہ بات کبھی ہضم بھی نہ ہوتی تھی کہ خواہ بہن کو کریڈٹ دیتے رہتے ہیں۔ ابا کی زبانی پھپھو کی کہانی میں نے کئی بار بے دلی سے سنی تھی اور کبھی اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ نہیں بیٹا، اس بات میں صداقت بھی ہے، تمہارے ابا غلط نہیں کہتے۔ شروع میں ہمارے حالات تنگ تھے، لیکن تمہاری پھوپھی کے تو ہم سے بھی گئے گزرے تھے۔ ہماری تو پھر بھی اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی، لیکن وہ بیچاری اکثر ایسے حالوں میں ہوتی کہ روٹی کو پانی میں ڈبو کر کھا رہی ہوتی۔ پیٹ بھر کر ایک وقت کا کھانا ہوتا تو اگلے وقت فاقہ۔ ایسے میں تمہارے ابا ہی ان کی معاونت کرتے۔ اس وقت مجھے بڑا برا لگتا کہ ہمارے کون سے قارون کے خزانے ہیں کہ بہن کی مدد پر لٹائے جا رہے ہیں، لیکن پھر مجھے لگنے لگا کہ تمہارے ابا کی کم آمدنی میں بھی برکت ہو گئی۔ تمہارے ابا جب بھی فرمودہ کی مٹھی میں چند نوٹ تھماتے، وہ بھائی کے گلے لگ کر بہت روتی اور دعائیں دیا کرتی۔ میں نے اب بھی زبان پر اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ ہمارے گھرانے کے لیے دعائیں سنی ہیں۔ بس پھر تمہارے ابا ترقی کرتے چلے گئے، گھر میں خوشحالی داخل ہوتی گئی اور ہمارے دن پھر گئے۔ تمہاری پھوپھی اپنے بھائی کی ترقی میں شاید مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوا کرتی تھی۔ دن اس کے بھی بدلے، لیکن جب بچے بڑے ہو گئے تو اس نے زندگی کے کسی موڑ پہ ہمیں دعائیں دینا ترک نہیں کی۔ ایک بات تو ماننا پڑے گی کہ وہ احسان فراموش نہیں ہے، بدلے میں اور کچھ نہ دے سکی تو اٹھتے بیٹھتے دعائیں ہی دیتی ہے۔ آج کل کے دور میں کسی کے پاس کسی دوسرے کے لیے دعا کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، اسی لیے تمہارے ابا کا ماننا ہے کہ انہیں فہمیدہ کی دعائیں لگی ہیں۔ امی کی بات پر مجھے لگا میں اس سرے تک پہنچ گئی ہوں جو میرے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو نعیم ہمیشہ ازکیٰ باجی کے آنے پر ان کے بچوں کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر بھیجا کرتے تھے۔ موسم کی مناسب سے کپڑے بنوا کر دیتے، فروٹ دودھ سبزی بھجوا دیتے۔ گھر میں کچھ بنا ہوتا تو ان کے گھر بھی ضرور بھیجا جاتا، کیونکہ ازکیٰ باجی کے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ میں نے گھر کی اس روایت کو نعیم پر بہت زور ڈال کر بدلا تھا، کیونکہ کمائی تو میرے شوہر کی تھی جو کسی اور پر لٹائی جا رہی تھی، اور اپنے اندر پنپتے حسد کی وجہ سے میں نے نعیم کو منع کر دیا تھا کہ وہ اپنی فیملی کا سوچے، نہ کہ ازکیٰ باجی کا۔ امی کی بات سن کے مجھے لگا کہ ہمارے ہاں سے برکت اس لیے اٹھ گئی تھی کیونکہ ہم نے ایک غریب بہن کا دانا پانی بند کر دیا تھا۔ خود میں جب میکے آتی بھائی خوب دلا کر بھیجا کرتے کہ ابا نے ان کی تربیت میں بہنوں کو دینا شامل کیا تھا، اور بھابھی بن کے میں نے یہ کیا کیا تھا؟ بھلا ادھر ادھر صدقات کرنے سے کئی گنا بہتر تھا کہ میں سب سے قریبی غریب رشتے کی مالی معاونت کر دیتی، اور ازکیٰ باجی سے زیادہ حقدار کون تھا بھلا؟
اپنی غلطی کا ادراک ہوتے ہی میں نے تہیہ کر لیا کہ اب پہلے کی طرح ازکا بازی کے لیے میں سب کچھ خود کروں گی، کیونکہ ہر انسان کی طرح مجھے بھی ان خاموش دعاؤں کی ضرورت تھی جو کسی مجبور کے دل سے بے ساختہ نکلتی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟